لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ گفتگو سن سکیں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب سے اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب سے۔ ہمارے پاس سوالات موجود ہیں جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ شہباز باجوہ صاحب، عبدالشکور صاحب، خالد صاحب کینیڈا سے اور منصور احمد ناصر صاحب لائبیریا سے۔ تو انشاءاللہ آج ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ خان صاحب، پہلا سوال جو ہے شہباز باجوہ صاحب کا لندن سے کہ کیا مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ تصور یا وجہ شاید پوچھنے کی بعض دوستوں کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ مغرب کے ساتھ عشاء جمع کی جا سکتی ہے یا عشاء کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہے مغرب، یا ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر کے اول وقت میں یا آخر وقت میں، کیا دونوں طرح اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں خاص طور پہ اس موضوع سے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یہ سنن ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی، تو اس میں وہ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حضور ظہر کے ساتھ عصر کو بھی جمع کر لیتے تھے، اسے جمع مقدم کہتے تھے، اور عصر کے ساتھ ظہر کو بھی جمع کر لیتے تھے، اسے جمع مؤخر کہتے تھے، اور اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کو اور عشاء کے ساتھ مغرب کو بھی جمع کر لیتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ حضور دونوں طریق سے جو ضرورت ہوتی، اگر حضور نے سفر جو ہے وہ جلدی شروع کرنا ہوتا تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے حضور سفر پہ روانہ ہو جاتے، اور اگر بعض اوقات ظہر سے بھی پہلے سفر شروع کرتے تو حضور پھر ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیتے اور عصر کے ساتھ اسے جمع کرتے۔ اسی طرح مغرب میں بھی کہ اگر حضور نے کوئی کام ایسا ہوتا جس میں مغرب سے پہلے کسی جگہ پہ روانہ ہونا ہے تو پھر حضور مغرب کو لیٹ کرتے اور عشاء کے ساتھ اسے جمع کر لیتے، اور اگر حضور مغرب کے فوراً بعد نکلنا ہوتا تو مغرب کے اور عشاء کو جمع کر کے پھر اس کام کے لیے حضور تشریف لے جاتے۔ تو دونوں طریق جائز ہیں، جس طرح بھی کوئی کرے اسے اس کے اختیار ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ عبدالشکور صاحب کا یہ سوال ہے، منصور صاحب برمنگھم سے، انہوں نے یہ خط کے ذریعے سوالات ہمیں کچھ بھجوائے تھے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک شخص جو کلالہ ہے اور اس کی ایک سے زائد بہنیں ہیں اور بھائی کوئی نہیں ہے، اس کی بیوی بھی موجود ہے، تو اس کا ترکہ کس طور پر تقسیم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جن کا حصہ مقرر کر دیا ہے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ تو وہ افراد جن کا حصہ قرآن کریم نے مقرر کیا ان کو اصطلاح میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور جن کا حصہ مقرر نہیں کیا بلکہ وہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد ان کو جو بچ جاتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، تو ایسے افراد کو اسبا کا نام دیا جاتا ہے یا اسبات کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بیوہ، اس کا حصہ بھی قرآن کریم نے مقرر کیا ہے اور بیان کیا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ تمہارا جو ترکہ ہے اس کا 1/4 حصہ بیوہ کو جائے گا إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ اولاد نہیں ہے اس وجہ سے بیوہ کو 1/4 حصہ کل ترکے کا ملے گا۔ پھر بہنیں ہیں، بہنوں کے حصے کی تعیین قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، کہ اگر وہ بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں
تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے مما ترک کل ترکے کا۔ یہاں پہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ پہلے بیوہ کا حصہ نکالا جائے 1/4 اور اس کے بعد جو باقی بچ جائے پھر اس میں سے 2/3 نکالا جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کل ترکے میں سے 1/4 نکالا جائے گا اور کل ترکے میں سے ہی 2/3 حصہ مائنس کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اسبات کو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ الحق الفرائض باہلہا، سب سے پہلے ذوی الفروض کو ان کا حصہ ادا کرو، فما بقیہ، اور جو بچ جائے ذوی الفروض کو دینے کے بعد فہو لاولی رجل ذکر، تو وہ جو قریبی مرد رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو کلالہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا کوئی چچا ان کی وفات کے وقت موجود تھا یا پھپھی کوئی موجود تھی، اسی طرح چچا زاد یا پھپھی زاد کوئی بھائی وہ موجود تھا تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعین ہونے کے بعد ان میں حصہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاک اللہ۔ خان صاحب یہ سوال جو ہے اس کا تعلق جو عائلی زندگی ہے اس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اس فوری کیفیت میں رد عمل میں اس کو طلاق کہہ دیا یا دے دی، اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، تو اب وہ اس بات پر نادم ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ارادہ اصل میں نہیں تھا، تو اس طلاق کے بارے میں یا ان کی باہمی واپسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت نے خامد کو 2 ایسی طلاقوں کا حق دیا ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت کے دوران بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد اگر بیوی بھی راضی ہو تو نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق پوری سوچ بچار کے ساتھ اور ہوش و حواس میں دی جاتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غصے میں طلاق، تو اس کی جس کو فقہ احمدیہ نے بھی غصے میں دی گئی طلاق کو غیر مؤثر کہا ہے، وہ دراصل ایسا غصہ نہیں جو ناراضگی ہے، کیونکہ طلاق تو ہوتی ناراضگی پہ ہے، کبھی پیار محبت سے طلاق نہیں ہوتی کہ ہنستے کھیلتے ہوئے کوئی خامد کہے کہ بڑا پیار ہے ہمیں اس لیے میں تمہیں طلاق دیں، اس سے تو مفاہمت اور صلح ہوتی ہے۔ طلاق ناراضگی اور غصے سے ہی ہوتی ہے۔ جس خاص طور پہ فقہ احمدیہ میں غصے کا تعلق جس کو غیر مؤثر کہا ہے، اس میں محترم بشیر احمد صاحب کالو مفتی سلسلہ کی وضاحت مجھے بڑی پسند آئی، اور بڑی میرے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا دراصل غصے جس طلاق کو غیر مؤثر کہا جا رہا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ایسا غصہ جس میں بعض اوقات انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسا طیش جس میں وہ اپنے ہوش کھو دیتا ہے، اس میں اگر وہ کوئی ایسی الفاظ کہتا ہے اور پھر جو ہی وہ غصہ ختم ہوتا ہے اور اپنی وہ ہوش میں آتا ہے، تو اس میں وہ اسے احساس اگر ہوتا ہے اور وہ نادم ہو کے پشیمان ہو کے طلاق واپس لینا چاہتا ہے، تو وہ اس کا طلاق واپس لینا دراصل بتاتا ہے کہ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا، اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ طلاق غیر مؤثر تھی، وہ مؤثر نہیں مانی جائے گی، وہ طلاق شمار ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص غصے اور طیش میں، یہاں پہ بھی محترم کالو صاحب نے یہ وضاحت کی کہ اگر وہ تھا ایسے ہی غصے اور طیش میں جس میں اسے اپنا ہوش نہیں تھا اور اس نے طلاق دی، اور بعد میں پشیمانی ہونے کے باوجود اس نے طلاق واپس نہیں لی، تو گویا اس نے اپنے پہلے والے فعل کی توثیق کر دی۔ اس لیے جب وہ نارمل ہوا تو اس وقت بھی وہ اگر اس پہ قائم رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور یا 1 دن، تو بعد میں وہ لینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ نہیں بھائی، اب تم نارمل ہونے کے باوجود، تمہیں احساس ہونے کے باوجود تم نے واپس نہیں لی، گویا تم نے اس کی توثیق کر دی۔ تو ایسی طلاق جو ہے وہ پھر غیر مؤثر نہیں مانی جائے گی بلکہ وہ مؤثر مانی جائے گی۔ تو یہ باریک سے فرق کے ساتھ اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو جو کتنے عرصے کے دوران جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں؟ طلاق جو ہے میں نے جیسے عرض کی کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ عدت دو ہیں ایسے حق،
اور اس کے لیے عدت مقرر ہے، اور وہ عدت کیا ہے؟ ایک طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 قروء قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور قروء ایسا لفظ ہے جو حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ اگر کسی شخص نے طہر میں طلاق دی ہے تو 3 حیض وہ کاؤنٹ کر لے، اور اگر اس نے حیض کے ایام میں دی ہے تو 3 طہر کاؤنٹ کر لے، تو یہ اس کی عدت ہے۔ اور جس کو یہ حیض نہیں آتے خاتون کو، وہ اس کے لیے 3 مہینے، اور جو حاملہ ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وضع حمل ان کی عدت ہے یہ ہے۔ لیکن یہ طلاق کے احسن کے متعلق ہے۔ ایک اور بھی طلاق ہے جس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ ایک طلاق دی اور اگلا طہر آنے پہ پھر دوسری طلاق دی، پھر اگلا طہر آنے پہ تیسری طلاق، تو یہ دراصل ایک مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت گویا ایک مہینہ ہے، اور 3 مہینے میں وہ طلاق بتہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ۔ اگلا سوال یہ ہمارے پاس خالد صاحب کا ہے، کینیڈا سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ منصور صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ جھٹکے کے گوشت کے بارے میں جماعت کی کیا رائے ہے؟ یعنی جس میں جانور کا سر یکدم سر سے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ منع ہے تو اس کی براہ کرم وجہ بیان فرما دیں، اور اگر اجازت ہے تو بھی اس کی جو ہے حکمت اور وجہ جو ہے وہ اس کا ذکر فرما دیں۔ اسلام نے بیسیکلی جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے، کہ خون چونکہ متعفن ہو جاتا ہے، جلد اس میں جراثیم کی نشو و نما ہو جاتی ہے، اس وجہ سے خون کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ خون جسم کے اندر سے، جانور کے جسم کے اندر سے سارے کا سارا نکل جائے۔ اس کے لیے یہ طریق جاری کیا گیا ہے کہ گردن کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، اور ساری گردن نہیں کاٹی جاتی، بلکہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دماغ کا جسم کے ساتھ رابطہ برقرار رہے۔ جو اسپائنل کورڈ ہے جس کو حرام مغز بھی کہتے ہیں، اس کو نہیں کاٹا جاتا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خون کا جو دماغ ہے وہ آرڈر دیتا ہے جسم کو کہ خون سارا جسم سے نکل جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ سارا خون نکل جاتا ہے۔ تو جو جھٹکا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دماغ یہ آرڈر نہیں جسم کو دے سکتا کہ سارا خون یہاں سے نکل جائے، اور سارے کا سارا جو خون ہے وہ گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، اور گوشت، اور میڈیکل سائنس بھی آج یہ کہتی ہے کہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، اور ایسا گوشت صحت مند گوشت شمار نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اس طریق کو جاری کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی نے حضور سے سوال پوچھا کہ حضور مرغی کی گردن بلی اتار کے لے گئی ہے، اب مرغی پھڑک رہی، کیا ہم اس کو ذبح کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ کون سا قیاس ہے، یہ ایسا کوئی قیاس اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کہ آپ 2-4 آنے کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کر لیں۔ تو جب گردن اتار کے لے گئی ہے تو خون وہ جھٹکے کی صورت کیفیت پیدا ہو گئی، اور دماغ کا جسم کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال ہے۔ تو اس وجہ سے وہ درست نہیں ہے۔ اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ ذبیحہ میں یہ حکمت ہے کہ خون جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور جس میں زہر ہوتا ہے ذبح کرنے سے نکل جاتا ہے، لیکن جھٹکا کرنے کی صورت میں خون جسم کے اندر ہی رہتا ہے، ورنہ اسلام کو اس سے کیا کہ جانور کو گلے سے ذبح کیا جائے یا گردن سے کاٹا جائے۔ تو بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ خون چونکہ متعفن ہو جاتا ہے اور گوشت کو خراب کرتا ہے، اس وجہ سے خون نکالنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا، اور جھٹکے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، یہ منصور احمد ناصر صاحب نے لائبیریا سے ہمیں بھیجا ہے۔ خاصا ان کا سوال یہ ہے کہ قومی بچت اسکیم کے بارے میں ہماری جماعت کی کیا پالیسی ہے، کیا تعلیم ہے؟ ہماری جماعت کی بڑی واضح پالیسی وہ ہے، اور وہ وہی ہے جو اسلام کی پالیسی ہے، کہ کوئی بھی معاہدہ یا کوئی بھی قرض ایسا جس میں منافع مقرر ہو وہ سود ہے۔ اگر وہ قومی بچت ہو یا کوئی بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو،
اگر وہ نفع اور نقصان میں شراکت کے ساتھ کو معاہدہ کرتا ہے تو اس میں ملنے والا منافع جو ہے وہ سود نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں نقصان کا ذکر نہیں ہے، صرف منافع کا ذکر ہے تو وہ سود ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ فرمایا، یہ سنن الکبریٰ للبہقی کی حدیث ہے کہ کلو قرض جرا منفعتاً فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود کی قسم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت ایک وضاحت فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلائے گا۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ قومی بچت میں جو شخص پیسے دے رہا ہے وہ سرٹیفکیٹ خرید رہا ہے، وہ کوئی ان کی فکس ڈپازٹ کروا رہا ہے یا کسی بھی سکیم میں، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایسا معاہدہ کر رہا ہے کہ وہ صرف زائد روپیہ لینے کا معاہدہ کر رہا ہے، اگر ہے تو وہ سود ہے، لیکن اگر وہ نفع اور نقصان میں شراکت کے ساتھ ہے تو پھر وہ سود نہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت صاحب نے ایک اور بھی الگ وضاحت بھی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا، اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے، یہ سود نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ دیتا ہے۔ چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے، قومی بچت بھی چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اگر وہ کوئی لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور وہ دے دیتا ہے کچھ زائد اپنی طرف سے دیتا ہے لیکن معاہدہ نہ ہو تو پھر کچھ حرج نہیں ہے۔ دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں، وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حضور ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دیا ہو، یعنی ہمیشہ حضور نے زائد دیا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو آتا ہے کہ اصل زر سے بھی بہت بڑھ کے حضور نے دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو، خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں۔ اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جب کہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھے سود ملے، یعنی وہ اس قسم کا معاہدہ کرتا ہے کہ مجھے زائد ملے، ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دے وہ سود میں داخل نہیں۔ تو یہ بڑی واضح یہاں پہ ہے، بڑا کھل کے اس میں بات ہو گئی کہ اگر قومی بچت میں ایسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد دگنا ملے گا یا 10 سال کے بعد دگنا ملے گا، اور اس میں کہیں پہ نقصان کا ذکر نہیں، تو یہ واضح سود ہے۔ لیکن اگر وہ قرض لیتی ہے گورنمنٹ اور اس پہ از خود وہ کچھ زائد دے دیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن چونکہ یہ تو باقاعدہ کاروباری کمپنیوں کی طرح ہے، جی ہاں، اور ان کی پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اتنے % آپ کو یہ ملے گا، تو پھر تو وہ اس حکم کے تحت ہی آتی ہیں، بالکل سود والے حکم کے نیچے ہی آتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے عبدالشکور صاحب کا برمنگھم سے۔ منصور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بندے نے کسی کو مکان بنانے کے لیے رقم دی اور اس کے عوض مکان کو قرض خواہ نے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، قرض دہندہ کے نام گروی کر دیا۔ اس مکان سے قرض دہندہ کو جس نے قرض دیا تھا بطور کرایہ ماہانہ 25,000 روپے کی آمد ہو رہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، واجب الادا ہوگی؟ جی، زکوٰۃ اس رقم پر واجب الادا ہوتی ہے جو نصاب تک پہنچ جائے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے لیے جو
اب فیصلہ ہوا ہے حال میں وہ یہ ہے، جماعت کا جو موقف ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام تک اگر اس تک نقدی یا رقم یا کوئی چیز جس کی مالیت 85 گرام سونا ہے اس وقت اس حد تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ سال گزرنا چاہیے۔ اگر سال گزرتا ہے تو پھر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ مکان جو گروی جس نے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ اس کے نفع نقصان کا، اس کے فائدے کا وہی ذمہ دار ہے، وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مالک کی ذمہ داری، مالک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور مکان کے متعلق یہ ہے کہ مکان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو استعمال کی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مکان خواہ کتنے ہزار روپیہ کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، اگر کرائے پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے۔ اب آمد پر زکوٰۃ کے لیے وہی فارمولہ استعمال کیا جائے گا کہ جتنی آمد ہو رہی ہے وہ رقم پھر سیو رہتی ہے۔ اگر وہ رقم سیو نہیں ہوتی بلکہ مکان کی ضروریات پر خرچ کر دی جاتی ہے اور محفوظ نہیں رہتی 1 سال تک، تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رہن رکھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکان کی مرمت کا خیال رکھے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اس نے اسی رقم میں سے پوری کرنی ہے، نہ کہ مالک مکان کو کہا جائے کہ وہ مکان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سے ثابت ہے کہ عرب میں چونکہ یہ رواج تھا کہ جانور دیا کرتے تھے رہن کے طور پہ، تو اس وقت آنسا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جانور رکھو، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو چارہ بھی مہیا کرو، دودھ سے فائدہ اٹھاؤ جانور کے، جو گائے بھینسیں وغیرہ ہیں، لیکن ان کو چارہ مہیا کرنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے اس کو رہن رکھا ہوا ہے، نہ کہ اس کے مالک کی۔ تو یہ اس کے ساتھ کہ مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آمد پر زکوٰۃ ہے، اور آمد پر بھی اس وقت زکوٰۃ ہے جب نصاب زکوٰۃ تک پہنچے اور 1 سال گزر جائے۔ یعنی اگر میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ جو رہن جو قرض لے کے کوئی شخص قرض لے رہا ہے اور اپنا مکان کسی کو رہن کے طور پہ دے رہا ہے، تو جس نے اس کو رہن کے طور پہ لیا ہے اور اس کے عوض قرض دے دیا ہے، وہ اگر اس کو ذاتی طور پہ استعمال کر رہا ہے تو پھر تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ۔ لیکن اگر اس نے وہ مکان آگے کسی کو کرائے پہ دے دیا ہے اور اس پہ ایک تو جو توڑ پھوڑ جو اس کی مرمت ہوتی ہے وہ یہی قرض دینے والا جو ہے، یہی جس کے پاس وہ رہن مکان، وہی اس کو مرمت کروائے گا اور اس کا کرایہ بھی وہی اپنے پاس رکھے گا۔ اب اگر وہ کرایہ اس کی ذاتی ضرورت پہ خرچ ہو جاتا ہے یا مکان کی مرمت پہ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ سال گزرے اس پہ۔ لیکن اگر مرمت کروانے کے بعد اپنی ذاتی ضروریات اسے پوری کرنے کے بعد پھر اس کے پاس کچھ رقم بچ جاتی ہے اور وہ رقم 1 سال گزرنے کے بعد، جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا کہ وہ 85 گرام سونے یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر وہ رقم ہوتی ہے، تو پھر اس پہ 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گا وہ شخص۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کو ہم یہاں پر جو ہے وہ سمیٹ لیں گے۔ آئندہ جو ہے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ جو سوالات پوچھنا چاہیں ان کے جو ہے ہر طرح سے دوست جو ہے طریق استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے خط کے ذریعے لکھ کر بھی بھجوا دیتے ہیں، یا بعض لوگ فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، ٹیکسٹ کے ذریعے، اور ای میل کا رابطہ جو ہے وہ تو بڑا آسان رابطہ موجود ہی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی سہولت کے مطابق جس وقت چاہیں وہ لکھ کر ہمیں بھجوا دیں تو ہم انشاءاللہ ان سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا لیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ